نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، الا یہ کہ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ برادران یوسف کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے بیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے ان کے الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، اور زیر لب بس اتنا کہنے لگے کہ تم سب بہت برے ہو، اور یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور کہنے لگے حضور والا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کام کریں تب تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ یہ پتہ ہے تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے بیشتر یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ اب میں تو یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہیں۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ ہم نے بچشم خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ گمشدہ پیالہ بنیامین کے سامان سے ہی نکلا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ اور جب ہم نے آپ سے اس کی حفاظت کا عہد لیا تھا، اس وقت ہمیں یہ تو نہیں معلوم تھا کہ وہ مصر میں جا کر چوری کرے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے ہاں چور کی سزا کیا ہے، تو ہم نے وہی بات بتا دی جو ہم جانتے تھے، یعنی چور اس شخص کی غلامی میں 1 سال رہے گا جس کی اس نے چوری کی ہے، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ ہمارا یہ بیان ہمیں پر لاگو ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 82۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے، اور ان قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اگر آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے تو اہل مصر سے جا کے دریافت کر لیجئے، یا قافلے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے۔ ان شہادتوں سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں قریۃً کا لفظ اہل قریہ یعنی بستی والوں سے مراد ہے۔ آیت نمبر 83۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلیم الحکیم۔ یعقوب نے جواب دیا، بات یوں نہیں، بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سنوار کر پیش کر دیا ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب کی بات جو ہے، برادران یوسف نے آپ کے بیٹوں سے پورا واقعہ سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ یہ بات تم لوگوں نے خود سے بنا لی ہے، اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا یعقوب کو اس بات کا پختہ یقین ہو چکا تھا کہ میرے بیٹے چور نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ برادران یوسف نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے ہمیشہ بدگمان ہی رہنا مناسب سمجھا ہے، اور یہ سب کے سب دوبارہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ سب سے مراد یوسف بنیامین اور ان کا وہ بڑا بھائی جو شرم و ندامت کے مارے مصر میں ہی رہ گیا تھا مراد ہے۔ آیت نمبر 84۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف! اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئیں،
اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے، یعنی اپنے بیٹوں کو کچھ لعن طعن نہیں کیا، ملامت نہیں کی اور درگزر سے کام لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حالانکہ اس واقعے نے پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا تھا، البتہ بے اختیار آپ کے منہ سے ہائے یوسف کے الفاظ نکل گئے، جبکہ سیدنا یوسف کا غم آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ اب اس سب غم کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں بے نور ہو گئیں اور آپ کی بینائی جاتی رہی۔ آیت نمبر 85 قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو آپ غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ یوسف کے غم میں نڈھال ہو جاتے ہیں اور یہ غم ایسا ہے کہ آپ کو کہیں ہلاک ہی نہ کر دے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔